السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مسابقۃ الدرر، شہر المحرم کے مسابقے کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں اور سوالات کے جوابات کو حل کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ سوال نمبر 1، يعد یوم عاشوراء یوما فضیلا لأنہ، یوم عاشوراء کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اس وجہ سے ہے۔ آپ کے پاس 3 اختیارات ہیں: یوم فتح مکہ کی وجہ سے، اور قرآن کی نزول مکمل ہونے کی وجہ سے، اور تیسرا جو جواب ہے اور صحیح جواب یہ ہے یوم نجی اللہ فیہ موسیٰ من فرعون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعون سے نجات دی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، یستحب فی صیام یوم عاشوراء، یوم عاشوراء کے روزے کے حوالے سے مستحب کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے صیام یوم قبلہ، کہ یوم عاشوراء سے پہلے آپ ایک روزہ رکھیں، یعنی کہ یوم عاشوراء کا جو روزہ ہے اس کا طریقہ کار اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ یوم عاشوراء سے پہلے آپ ایک دن کا روزہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا تھا، تو اس لیے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نحن احق و اولا، کہ ہم آپ سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس دن روزہ رکھا تو ہم بھی اس دن روزہ رکھیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تھا کہ انشاءاللہ آنے والے سال میں ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے کے اندر یہ فرماتے تھے خالف الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے۔ اگرچہ یہ نیک عمل تھا لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ ہم یہودیوں کی مشابہ ہوں، کیونکہ یہودی صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ ہم اگلے سال 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ من فضائل صیام یوم عاشوراء، سوال نمبر 3 ہے کہ یوم عاشوراء کے فضائل میں سے ہے انہ یکفر السنۃ التی قبلہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عاشوراء کے روزے کے متعلق احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ یوم عاشوراء کے روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ یوم عاشوراء کے روزے رکھنے کی فضیلت ہے کہ روزے رکھنے والے کے 1 سال کی گزشتہ گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس روزے کو رکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی فضیلت کے بارے میں بتانا چاہیے۔ سوال نمبر 4 ہے، یقول اللہ تعالی انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، مع معنی فابین ان یحملنها، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے امانت کو زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا اس امانت کو لینے سے۔ تو فابین ان یحملنها کا مطلب آپ سے پوچھا جا رہا ہے، اس میں 3 اختیارات ہیں، اس کا صحیح جواب ہے امتنعن ان یحملنها، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی امانت کو زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس امانت کو لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس امانت کی بہت باری ذمہ داری ہے، لیکن انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان جاہل تھا
جو اس ذمہ داری کو اس نے قبول کیا۔ سوال نمبر 5 ہے فی قول اللہ تعالی یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ ما معنی یعرج، اس میں آپ سے یعرج کا مطلب پوچھا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے زمین تک کاموں کی تدبیر کرتا ہے اور پھر وہ کام اللہ کی طرف اٹھ جاتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر ہے اور کافی اس تفسیر کے اندر مسائل ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں صرف آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یعرج کا مطلب کیا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے یصعد۔ سوال نمبر 6 فی شہر اللہ المحرم من العام الرابع الہجری بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن انیس بن اسعد الجہنی، تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس صحابی رسول کو سفیان بن خالد کی طرف بھیجا تھا فی عرنہ کے مقام پر۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے، ایک یہ ہسٹریکل جو ہے بات ہے، تو آپ اس کے متعلق تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کو یہاں بتاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ سوال نمبر 7 ہے یرشدنا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس خذوا من الاعمال ما تطیقون فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، ہدایت فرمائی، نصیحت فرمائی کہ اے لوگو، تم اعمال میں سے وہ اعمال کرو جن کو تم کرنے کی طاقت رکھتے ہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب دینے سے نہیں تھکتے حتیٰ کہ تم عمل کرتے تھک جاؤ گے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ ہے الی الرفق وعدم التشدد فی العبادہ، کہ عبادت کے اندر مشقت نہ ہو، نرمی ہو اور عدم تشدد ہو فی العبادت کے اندر۔ تو اس حدیث کا جو پس منظر ہے کچھ یوں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے آگے پردہ بنا کر، حائل بنا کر اس کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے، اور دن کو مسجد نبوی کے سائن میں اسی چٹائی کے اوپر بیٹھا کرتے تھے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو کرنے کی لوگوں نے کوشش کی، تو پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم وہ عمل کرو جو تم کرنے کی طاقت رکھتے ہو، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے بہترین اعمال وہ ہیں جو کم ہو لیکن ہمیشہ کیے جائیں۔ تو یہ نوافل عبادت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت ہے کہ تم وہ اعمال کرو، اتنا عمل کرو جتنا تم روز کی بنیاد پر اور ہمیشگی کی بنیاد پر کر سکتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسا عمل شروع کرو، جوش اور جذبے کے ساتھ شروع کرو، ایک دن اس کو کرو اور پھر اس عمل سے اکتا جاؤ اور اس عمل کو چھوڑ دو۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کم عمل کرو اور ہمیشہ کرتے رہو، اور یاد رکھیں کہ یہ نصیحت نوافل کے بارے میں، فرائض کے بارے میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں 5 نمازیں ادا نہیں کر سکتا، فجر اور عشاء کی نماز میرے اوپر بھاری ہوتی ہے تو میں 3 نمازیں ادا کروں گا۔ تو فرائض میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، یہ نوافل کے بارے میں ہے۔ سوال نمبر 8 ہے حکم استخدام الادویہ التي تحتوی علی الکحول، ایسی ادویات کا استعمال کرنا جن کے اندر الکحل شامل ہو۔ تو اس کا جو یہاں پر صحیح جواب ہے یجوز بشرط ان تکون نسبت الکحول قلیلہ والا یظہر اثرہ، کہ دوائیوں کے اندر الکحل کی جو نسبت ہے وہ بہت کم ہو اور اس کا اثر جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ یہاں اثر سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو رنگ ہے، اس کا جو ذائقہ ہے، اس کی جو خوشبو ہے، وہ دوائیوں کے اندر ظاہر نہ ہو، اور اس طرح وہ دوائیں انسان کو نشہ بھی نہ دے،
یعنی کہ اتنی مقدار ان دوائیوں کے اندر الکحل کی نہ ہو کہ لوگوں کو وہ نشہ دینا شروع کر دیں۔ اور ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی موقف ہے، اور سعودیہ کی جو دائمہ کمیٹی ہے ان کا بھی یہی موقف ہے، اور اس طرح مجمع الفقہ الاسلامی کا بھی یہی موقف ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ الکحل کی نسبت قلیل ہو اور اس کا انسان کے اوپر اثر بھی نہ ہو، اور اگر الکحل سے پاک دوائی ملتی ہے تو پھر اس دوائی کو لیا جائے گا، الکحل والی کو نہیں لیا جائے گا۔ اگر وہ دوائی نہیں ملتی اور یہ دوائیاں انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی تو پھر ان دوائیوں کو لینا جائز ہے۔ اور آج کل تو تقریباً 80% یا 99% دوائیوں کے اندر الکحل کی قلیل مقدار اس لیے شامل کی جاتی ہے تاکہ ان دوائیوں کو طویل عرصے تک محفوظ رکھا جا سکے۔ تو ہم اس چیز سے آج کے دور میں بچ نہیں سکتے، تو اس لیے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ قلیل مقدار و انسان کے اوپر اثر نہ کرے تو پھر ان کا استعمال جائز ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، قال تعالی انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ یہاں سے وساءت مرتفقہ کا معنی پوچھا جا رہا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کے شعلے اس کو گھیر لیں گے، ان کو گھیر لیں گے۔ اگر وہ داد رسی کے لیے پکاریں گے، مدد چاہیں گے، تو ان کی داد رسی، ان کی مدد ایک ایسے پانی سے کی جائے گی جو تیل کی دھاروں کی طرح گرم ہوگا، جو ان کے منہ کو جلا دے گا، اور یہ پینے کے لیے برا شراب ہے، پینے کی بری چیز ہے۔ وساءت مرتفقہ، اور سات مرتفقہ کا مطلب ہے منزلاً و مقرن، اور ان کے لیے بری منزل ہوگی، برا ٹھکانہ ہوگا۔ سوال نمبر 10، عدد تطبیقات الجوال المعتمدہ۔ تو الدرر الثنیہ کی طرف سے موبائل اپلیکیشن بنائی گئی ہے، تو اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ ان کی تعداد 6 ہے۔ آپ گوگل پلے اسٹور پر الدرر الثنیہ کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں، بہت بہترین اپلیکیشن ہے۔ ان احادیث کی جو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اس طرح فقہ الاسرہ ہے، فقہ اللباس والزینہ ہے، فقہ العبادہ ہے، اور فقہ الاخلاق ہے۔ تو اس طرح کی 6 اپلیکیشن ہیں، بڑی بہترین۔ اگر آپ عربی پڑھنا جانتے ہیں تو آپ ضرور ان کو ڈاؤن لوڈ کریں اور ان سے استفادہ حاصل کریں۔ تو یہاں ہمارے 10 سوال مکمل ہو چکے ہیں۔ بیانات المتسابق میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسم المتسابق، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کی سامنے والی جو ہے نا خانے کے اندر آپ کے پاس ہے ای میل ایڈریس کا آپشن، تو یہاں پر آپ نے اپنا البرید الیکٹرونی میں ای میل ایڈریس ڈالنا ہے۔ رقم الجوال میں آپ نے اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ انٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد آپ کے پاس الدولہ کے آپشن میں ملک کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اب جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو سلیکٹ کریں۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں تو میں پاکستان کو سلیکٹ کر لوں گا۔ تو آپ نیچے جب آئیں گے تو یہاں پر آپ کو پاکستان مل جائے گا۔ ویسے آپ اس کو آسانی سے سرچ بھی کر سکتے ہیں، پاکستان لکھیں گے تو یہ پاکستان آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے ارسال کے اوپر کلک کر دینا ہے، تو آپ کا جو یہ ہے مسابقہ میں شرکت ہو جائے گی۔